ایسا مقدس رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہے جو ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اس سے جن لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس مہینے کو عطا کیے جانے کی جو حکمت تھی، اس مبارک مہینے کی جو عبادات تھی، ان پر عمل کر کے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کی، اپنی سوچ میں کچھ تبدیلی پیدا کی اور دنیا کے امور میں رغبت کم کر کے آخرت کی طرف رغبت زیادہ کر لی، ایسے خوش نصیب لوگ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ اس لیے کہ یہ روزہ جس میں بھوک اور پیاس ہے، یہ دراصل اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ایمان والوں میں تقوی کی خوبی پیدا ہو، ایمان والوں میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں روزے کے فرض کیے جانے کی حکمت اور روزے کے فرض کیے جانے کے مقصد کو بے نیاز رب نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، اس امید پر روزے رکھو تاکہ تمہیں تقوی کی خوبی نصیب ہو، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، تقوی کی نعمت سے تم مالا مال ہو جاؤ۔ تو یہ دراصل روزے کی غرض و غایت، روزے کے فرض کیے جانے کی حکمت تقوی ہے۔ جب انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہیں۔ جنت کی وہ ساری نعمتیں جو صاحب تقوی لوگوں کے لیے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اعدت للمتقین۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں متقین کے لیے رکھی ہیں۔ تو روزے کا مقصد ہے کہ ہمارے باطن میں کسی نہ کسی درجے میں توبہ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ماہ رمضان المبارک کا شمار سال کے 12 مہینوں میں ہے، اور یہ بات غور کرنے والی ہے کہ آج رمضان الکریم کے آخری جمعے میں ہم حاضر ہیں۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سال کے تو 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں صرف اس ایک مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر اس ماہ مبارک کو رب کریم نے اپنا مہینہ فرمایا، اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، اس کی رحمتیں، اس کا فضل اور کرم
باقی 11 مہینوں میں جس قدر کئی گنا اس مہینے کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، کئی گنا اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے انعامات میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک نمایاں صورت و پہلو یہ ہے کہ باقی 11 مہینوں میں ایک فرض ادا کیا جائے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر دیا، اس مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب اور اجر 70 فرضوں کے، باقی 11 مہینوں میں ایک نفل ادا کیا جائے تو نفل ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک نفلی نیکی کی جائے گی تو نفلی نیکی کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر لکھا جائے گا۔ گویا کہ یہ نتیجہ نکلا اور یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ یہ کوئی خاص مہینہ ہے، یہ انعامات کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے اور نیکیوں کے ماحول کے لیے اس مہینے کو چن لیا، اور چننے کی وجہ بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا ہے، اس لیے اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں۔ اگر پورا مہینہ روزے رکھنے، تراویح کی ادائیگی کے بعد کوئی آدمی اپنے اندر خاص تبدیلی محسوس نہیں کرتا، اپنے باطن کے اندر کوئی نورانیت محسوس نہیں کرتا، اپنے مزاج میں کوئی روحانیت محسوس نہیں کرتا، سکون اور طمانینت کی دولت و نعمت اپنے من کی دنیا میں نہیں پاتا، تو اس کو پھر اپنے گزرے ہوئے رمضان شریف کے اوقات پر نظر ثانی کرنا پڑے گی کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ میں اس مہینے سے پوری طرح سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکا۔ اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے اس مہینے کو بنایا ہے اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح کر ہی نہیں پایا اور اپنی تربیت کر ہی نہیں پایا تو پھر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ جن مقاصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا، میری توجہ ان مقاصد کی طرف نہیں رہی، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ مقصود و مطلوب نہ تھا، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک بہت بڑی منطق جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ کی صفات، رب کی جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کا جمال جو ہے، اس کا نور روزے دار کے مزاج میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کی صفتوں کے جمال کا نور روزے دار کے باطن اور من کی دنیا میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں کہ اللہ کی صفات کا مظہر جب بندہ بنتا ہے تو وہ پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کی صفات کا جب بندہ مظہر بنتا ہے تو وہ پھر مرتبہ ولایت پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عام مسلمان کے لیے رمضان شریف کے مہینے میں کم از کم اس سطح پر اپنے آپ کو لے کر کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جمال جو ہے، اس کا نور بندے کی طبیعت، اس کے مزاج میں، اس کے باطن میں، اس کے من میں موجود ہو، وہ ایک تبدیلی نمایاں اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ماہ رمضان سے قبل
یہ باتیں مجھ میں نہیں تھیں، لیکن اس مہینے کی آنے کی برکت، دن کے وقت روزہ رکھنے، رات کو تراویح میں قرآن مجید کی منزل سننے، پانچوں وقت باجماعت نماز کی ادائیگی، گناہوں سے پرہیز اور بچنے کا موقع ملنا، ان ساری چیزوں کی بدولت میرے اندر ایک نمایاں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو جو بندہ یہ محسوس کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے مقصد روزہ کو جان کر اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت سارا ذخیرہ اپنے عمل میں جمع کر لیا۔ جیسے بھوک اور پیاس ایک مہینے کے لیے ہمیں روزے کی کیفیت میں رکھا گیا، کیونکہ نہ کھانا نہ پینا یہ تو خدا کی صفت ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا جمال عطا کرنے کے لیے ہمیں روزے کی کیفیت عطا فرمائی، اور آیت الکرسی تو ہر بچے کو آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ رب العزت کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ بندے پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور بے نیاز رب کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ دن کے اوقات میں روزہ عطا کیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت کا جمال کا نور انسان کو مل جائے، اور رات کو تو سونے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت میں قیام اللیل تراویح کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، تاکہ نیند کو قربان کر کے جاگ کر بیدار رہ کر قرآن سن کر نور قرآن سے اپنے من کو روشن کرنے کا میرے بندوں کو موقع مل جائے۔ یہ ہے روزے اور تراویح کو فرض کیے جانے کی حکمتیں۔ اسے قرآن مجید کی اگر روشنی میں دیکھیں تو میں نے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پر بڑی گہری نظر سے ذرا غور کرنا ہے۔ وہ غور کیسے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ہر آدمی کسی نہ کسی رنگ کو پسند کرتا ہے، کوئی سفید رنگ کو پسند کرتا ہے، کوئی براؤن کلر کو پسند کرتا ہے، وہ لال کالے پیلے رنگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی الگ سے پسند ہے، اس کا انتخاب الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، جیسے کالے پیلے لال براؤن کلر رنگ ہیں، فرمایا ایک رنگ اللہ کا بھی ہے، ایک رنگ اللہ کی بھی ہے۔ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ فرمایا لوگوں، ایک تمہارے پسندیدہ رنگ ہے اور ایک رنگ اللہ کا بھی ہے۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے قرآن مجید کی آیت میں ذرا گہری نظر سے اور توجہ سے سنیے۔ پہلے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، پھر فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے بھی کوئی اور رنگ اچھا ہوگا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ کے رنگ سے اور رنگ بھی کوئی اچھا ہوگا؟ کیا مطلب؟ سارے رنگوں میں سے اچھا رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، سارے رنگوں میں سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ دراصل گہرے غور و فکر کے بعد، قرآن مجید کے مطالعے اور کئی احادیث کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ اس لیے فرض کیا گیا، اس میں روزے فرض کیے گئے،
اس مہینے کے اندر تراویح اس لیے رکھی گئی، اس مہینے میں اعتکاف کی نعمت اس لیے رکھی گئی، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی تلاش رکھی گئی، کیوں سحری افطاری کی نعمتیں رکھی گئی؟ کیونکہ ایک مہینہ ایسی اصلاح اور تربیت میرا ہر بندہ اپنے آپ کو اس منزل پہ لے آئے کہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا نظر آنے لگے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا نظر آئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک رنگ، فرمایا دنیا والو تمہارے بھی رنگ ہیں، فرمایا ایک رنگ اس پروردگار کا رنگ ہے، ایک رنگ اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جو اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں جو اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، جس پر اللہ کا رنگ غالب آ جاتا ہے، جس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، پھر ان کو اہل بیت کہتے ہیں، پھر ان کو صحابہ کہتے ہیں، پھر ان کو اولیاء کاملین کہتے ہیں۔ ان پر اللہ کا رنگ چڑھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور وہ رنگ کیسے دکھائی دے گا؟ اس کا پھر ایک زمانہ گواہی دیتا ہے، جس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اس کی شہادت پھر ایک زمانہ دیتا ہے، اس کی گواہی پھر ایک زمانہ دیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے رمضان شریف کا مہینہ ایسے گزارا کہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا اور اس پر اللہ کا رنگ غالب آ گیا، اس پر دین غالب نظر آئے گا۔ حاضرین محترم، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے اور دین یہی چاہتا ہے۔ میں اکثر ایک حدیث شریف آپ کو سنایا کرتا ہوں، اپنے مضمون کو واضح کرنے کے لیے میں اس حدیث شریف کا سہارا لے رہا ہوں، تاکہ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جس بات کو آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کی حقیقت تک ہم سب کی رسائی ہو جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، جس نے محبت سے اپنے ماں یا باپ کے چہرے کو دیکھا اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ فقط محبت سے دیکھنا، کیا ثواب ملتا ہے؟ حج مبرور کا، مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو بات میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا، سوال کیا، دریافت کیا کہ حضور مبرور حج کسے کہتے ہیں؟ حضور آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ فقط محبت سے دیکھنے سے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، تو میرے آقا و مولا یہ کرم فرمائیے کہ مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ۔ فرمایا میرے جان نثارو، میرے فداکارو، سن لو، مبرور حج اسے کہتے ہیں کہ جب حج کر کے بندہ اپنے دیس میں واپس آئے تو دنیا میں اس کی رغبت جو ہے وہ کم ہو جائے اور آخرت میں اس کی رغبت زیادہ ہو جائے۔ ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، آخرت کی رغبت۔ اب میں بات سمجھانے کے لیے مجھے آسانی ہو گئی کہ رمضان شریف کا پورا مہینہ ایسے گزارنا چاہیے، ایسے گزارنا چاہیے کہ جب پورا مہینہ گزر جائے تو ہماری آخرت میں رغبت اور لگن زیادہ ہو جائے اور دنیا میں ہماری رغبت اور لگن جو ہے وہ کم ہو جائے۔ کتنی کم ہو؟ کیا ہم سارے کام دھندے چھوڑ کر مولوی بن جائیں اور تسبیحاں لے کر مسجدوں میں بیٹھ جائیں؟ منفی ذہن جو ہے وہ پھر اس طرح شیطان حملہ آور ہوتا ہے، شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ نہیں، دنیا میں رغبت کا کم ہونا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا میں رغبت کم ہو،
آخرت میں رغبت زیادہ ہو۔ انسانی ضروریات، ہر شخص کی حاجات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، تو انسان کو جس قدر زندگی گزارنے کے لیے، جس قدر زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے تعلق رکھنا ضروری ہے، اتنا تعلق دنیا سے رکھے، اور جتنا تعلق غیر ضروری ہے وہ دنیا سے ختم کر کے آخرت کی رغبت اپنے دل میں زیادہ رکھے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں لا بد منہ۔ لا بد منہ کا معنی یہ ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو۔ زندگی کے ایسے کام، زندگی کے ایسے امور جنہیں سر انجام دینے کے لیے دنیاوی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان دنیاوی ضرورتوں سے تعلق رکھنا، ان دنیاوی ضرورتوں کو فراہم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں اس قدر ہم راغب ہو جائیں اور دنیا میں اس قدر غرق ہو جائیں کہ اپنی آخرت بھی بھلا بیٹھیں، اپنے رب کو بھول جائیں، فرائض سے غافل ہو جائیں، بس دنیا سے اتنا تعلق رہے کہ ضروریات زندگی کے لیے یہ تعلق جس قدر ضروری تھا وہ بھی برقرار رکھا، اور اپنے رب کے فرائض سے بھی غافل نہیں ہوئے، اپنی آخرت سے بھی غافل نہیں ہوئے۔ جو اللہ رب العزت نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں ان سے بھی غافل نہیں ہوئے، وہ شخص ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جس نے دنیا میں رغبت کم کر لی اور آخرت میں رغبت زیادہ کر لی، اس میں رغبت زیادہ کر لی۔ اسی لیے یہ دعا جو ہے، یہ دعا میرے مضمون کو اور واضح کرے گی کہ جو بات میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اس دعا پر بھی ذرا غور کر لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اور میں اس کو اور آسان کرتا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ رکھے، ہر قسم کی محتاجی سے اللہ بچائے، مالی محتاجی سے، جسمانی محتاجی سے، اور ہر قسم کی محتاجی سے اللہ محفوظ رکھے۔ دنیا میں بس اس قدر تعلق رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی محتاجی سے بچنے کے لیے، ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے لیے جس قدر تعلق ضروری ہے وہ قائم رکھا جائے، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آخرت کی رغبت اپنے اندر زیادہ غالب کر لیں۔ یہ ہے اس روزے کا مقصد اور پورے مہینے کے فرض کیے جانے کی حکمت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس آیت کی تفسیر 10 تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جس طرح بیٹی کہتی ہے، بہن کہتی ہے کہ جاؤ بھائی یہ دوپٹہ جو ہے اس کو رنگوا کے لے آؤ، اس کو براؤن کلر کروانا، اس کو فلاں کلر کروا لیا۔ اب جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کچا رنگ نہ کرنا، پکا رنگ کرنا، کچا رنگ نہ کرنا، پکا رنگ کرنا۔ کچھ رنگ کچے ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں، کچھ رنگ پکے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ خود فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ لوگوں ایک تمہارے رنگ ہیں، ایک اللہ کا رنگ ہے، اور سارے رنگوں میں سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ جس طرح دنیا کا رنگ چڑھاتے وقت تم یہ چاہتے ہو کہ کچا رنگ نہ ہو، پکا رنگ ہو، وہ رنگ نہ ہو جو چند دنوں کے بعد اتر جائے، بلکہ ایسا دوپٹہ رنگوا لیا جائے، ایسا لباس رنگوا لیا جائے جو پکا رنگ ہو۔ تو شریعت اور رمضان کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسا پکا رنگ چڑھاؤ کہ اگلے سال رمضان شریف آنے تک وہ رنگ پھیکا نہ پڑے، بلکہ اسی طرح وہ رنگ جو ہے مضبوط رہے۔
پکا رنگ اگر کسی پہ چڑھے گا پھر وہ 1 مہینے کا نمازی نہیں بنے گا، وہ 1 مہینے کا نمازی نہیں، وہ تو پورے سال کا نمازی، پورے سال کا نہیں پوری زندگی کا نمازی ہے۔ بھئی نماز 1 مہینے کے لیے تو فرض نہیں، یہ تو جب تک آپ کے حواس کام کر رہے ہیں آپ پہ نماز فرض ہے، تو پوری زندگی کے نمازی بن۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے اندر اصلاح اور تربیت کے اس نہج پہ آ جائیں۔ جس طرح رنگ چڑھانے کے لیے کسی رنگ ریز کے پاس جانا پڑتا ہے، دین کا رنگ اور اللہ کا رنگ چڑھوانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن فرما رہا ہے بھئی ادھر جاؤ جن پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ جس پر اللہ کا رنگ خود نہیں چڑھا وہ کسی کے پہ کیا چڑھائے گا، وہ کسی پہ کیا چڑھائے گا۔ لہٰذا رنگ کروانے کے لیے، رنگ اللہ کا رنگ میں رنگنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے پہلے تو اس کو دیکھو جو خود اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس کی تلاش کرو، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں سارے رنگوں میں سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ رنگ ایسا ہے گلی میں سے گزرتا ہے بندہ تو لوگ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ وہ کسی مجلس میں جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ والا آیا تھا، وہ جاتے ہیں تو جانے والا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے کا یہ مقصد ہے، دعا یہ کرنی ہے کہ سال پورا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ذوق و شوق کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ رکھے، جس ذوق و شوق کے ساتھ 1 مہینے کے لیے مسلمان اس مہینے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی دین کی محبت، دین کا فہم، دین کا شعور، دین کا ادراک عطا فرمائے، اور یہ دعا کرو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، اور موت ایسی حقیقت ہے جو آ کر کے رہتی ہے، تو ہمیں تو ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے، ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے، تو اس وقت پچھتاوا نہ ہو، کم از کم پہلے سے ہی آخرت کی کچھ فکر اور کچھ تیاری جو ہے اس کے لیے۔ رمضان شریف کی ساری نعمتیں، ساری بہاریں آپ کے سامنے موجود ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں نماز باجماعت آپ کو ملی، اور جو سال بھر تہجد نہیں پڑھتا رمضان شریف میں اس کو تہجد کی نعمت مل جاتی ہے جی، ایسا ہی ہے نا، جو سال بھر قرآن نہیں کھولتا اس کو قرآن کھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ دائمی ہونے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد۔